بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک تعالیٰ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی 10 بڑی نشانیاں بیان کی ہیں۔ ان میں سے 7ویں، 8ویں اور 9ویں نشانی زمین کا 3 جگہ سے 10 جانا ہے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم اسی ٹاپک کو ڈسکس کریں گے۔ وہ 3 جگہ کون سی ہوگی؟ ایک مغرب کی جانب، ایک مشرق کی جانب اور ایک جزیرہ عرب۔ تو ناظرین، یہ ایسی جگہ ہوں گی جہاں یہ واقعات متعدد بار پیش آ چکے ہوں گے، لیکن احادیث مبارکہ کے سیاق و سباق سے واضح ہوتا ہے کہ قیامت کے قریب پیش آنے والے ایسے واقعات ماضی کی نسبت بہت زیادہ ہولناک اور خطرناک ہوں گے۔ ان کے نقصانات بہت زیادہ ہوں گے۔ ان کے نتیجے میں لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زمین میں دنسا دیا جائے گا۔ ناظرین، دنیا بھر میں زمین کے دنسنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے اور قیامت کی ایک اور بھیانک نشانی پوری ہونے جا رہی ہے۔ دنیا بھر میں مختلف جگہوں پر زمین کے دنسنے کے واقعات تیزی سے بڑھتے جا رہے ہیں، اور اب تو کئی جگہ سے ایسی بھی خبریں آ رہی ہیں کہ جنہیں سن کر ایسا لگتا ہے کہ ہم ہر وقت موت کے کنارے کھڑے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی ایسے واقعات بھی ہو چکے ہیں کہ لوگ اچھے بھلے اپنے گھروں میں سو رہے ہوتے ہیں اور اگلے دن پورے کا پورا گھر صفائے ہستی سے غائب ہو چکا ہوتا ہے، یہاں تک کہ اس کا ملبہ بھی نہیں ملتا۔ تو ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ ایسی خوفناک صورتحال سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ تو ناظرین، اب بات کرتے ہیں قیامت کے زلزلوں کے حوالے سے۔ سورۃ الحج کا آغاز قیامت کے زلزلے کے ذکر سے ہوتا ہے۔ قیامت کا زلزلہ ایک عظیم حادثہ ہے، وہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے کہ جس سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی ہولناکی اور وحشت کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ تو ناظرین، جس طرح ماں کی شفقت اور پیار سے بڑھ کر کوئی بھی چیز نہیں ہوتی، لیکن قیامت کا زلزلہ اتنا شدید ہوگا کہ ماں اپنے بچوں سے غافل ہو جائے گی، اس کو اپنے بچوں تک کی ہوش نہ ہوگی۔ اس دنیا میں اگر کوئی آفت آتی ہے تو ماں اپنی جان پر کھیل کر بچوں کو بچاتی ہے، مگر جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو وہ اپنے آپ سے بھی بے خبر ہو جائے گی اور اپنے بچوں سے بھی۔ اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اس کا ترجمہ ہے کہ اس دن زمین کو خوب ہلا دیا جائے گا۔ تو ناظرین، گویا قیامت کا زلزلہ بڑا سخت ہوگا۔ اس کی ہولناکی کا اندازہ ہم ہرگز نہیں کر سکتے۔ سورۃ الفجر میں اس طرح ہے کہ اس دن زمین کی بلندی کوٹ کوٹ کر پست کر دی جائے گی۔ تو ناظرین، اس آیات مبارکہ کے ترجمے میں قیامت کے زلزلے کی جو کیفیت بیان ہوئی ہے، ان پر انتہائی غور و فکر کی ضرورت ہے۔ قیامت سے پہلے جو زلزلے ہماری زندگی میں آتے ہیں وہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے تنبیہ ہوتے ہیں۔ سورۃ السجدہ میں عذاب ادنا اور عذاب اکبر کا ذکر ہے۔ عذاب ادنا کی مختلف شکلیں ہیں، جیسے سیلاب اور زلزلے آنا۔ عذاب اکبر قیامت سے متعلق ہے۔ عذاب ادنا آنے کی وجہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع کریں، سرکشی کو چھوڑ دیں اور اطاعت کا رستہ اختیار کریں۔ تو ناظرین، سائنسدان زلزلوں کی مختلف وجوہات بیان کرتے ہیں جس کی اپنی ایک الگ افادیت ہے، لیکن ایک مسلمان کی یہ سوچ ہونی چاہیے کہ اصل طاقت و قوت اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے۔ آج کل دنیا میں جو زلزلے آ رہے ہیں یہ ہمارے لیے عبرت کا باعث ہے، مگر افسوس تو اس بات کا ہے کہ ہم پھر بھی اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو میں ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہم سچی توبہ کریں اور اللہ تبارک تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور قیامت سے پہلے پہلے اپنے نامہ اعمال کی اصلاح کریں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو اگر آپ کو معلوماتی لگی ہو تو ہمارے چینل گائیڈ آف اسلام کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔